अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल तेरे वास्ते की अगले किस्त। तो चलें पढ़ते हैं नावल की एपिसोड 19 की तरफ। वो एकटक उसकी निगाहों में तकती रही। ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि इस वक्त मैं यहाँ क्यों हूँ। फिर आप सवाल क्यों दोहरा रहे हैं? क्या सज़ा देना चाहते हैं मुझे? वो बग़ैर अटके इस बार संजीदगी से बोली थी। डैमन को उसकी आंखों में सच्चाई और पाकीज़गी का समंदर हलकोरे लेता नजर आया। वो अपनी अना नहीं तोड़ना चाहता था, उसके आगे झुकना नहीं चाहता था। आखिर कैसे मान लेता कि कल की आई लड़की उस संग दिल के दिल को तस्खीर कर चुकी है, जो आज तक कोई ना कर सका वो कर चुकी थी। मैं जानता हूँ जो तुम देख चुकी हो। इसके बाद तुम्हारा मुझसे मोहब्बत करना नामुमकिनात में से है, या शायद तुम पहले किसी और से मोहब्बत करती हो। ये बात करते उसे लगा उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो, मगर उसने अपनी बात जारी रखी। मैं अच्छा नहीं हूँ, बहुत बुरा हूँ। शायद तुम्हें मुझसे नफ़रत हो, मगर ये बात भी सच है कि तुम मेरी ज़िंदगी में अहमियत की हामिल बन चुकी हो, जिसे मैं चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, मगर मुझसे दूर जाने की ख्वाहिश तुम्हारे दिल में पैदा नहीं होने दूँगा, क्योंकि तुम डैमन की वाहिद कमज़ोरी हो। अब तो मेरे दुश्मन भी तुमसे आगाह हो चुके होंगे। यहाँ से भागकर न सिर्फ तुम मेरा बल्कि अपना नुकसान भी करोगी, क्योंकि वो भेड़िए हैं जिस्म के भूखे। मैंने तो तुम्हें बीवी समझकर मार्जिन दे दिया, मगर उनका तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, तो वो तुम पर रहम करेंगे। ये ख्वाब में भी मत सोचना। उधेड़ कर रख देंगे तुम्हें, मगर आज़ादी नहीं बख्शेंगे। अब ये तुम्हारे हाथ में है, यहाँ रहना है या यहाँ से भाग जाना। वो उसके अंदर तक उतरती नज़रों से उसे समझाता पीछे हटकर चुप लेट चुका था, जबकि वह हैरत और लरजते जिस्म से उसकी एक एक बात अपने अंदर उतरते महसूस कर रही थी। ठीक हो तो कह रहा था वो, अगर वो यहाँ से भाग भी जाती तो जाती कहाँ? यहाँ कम अज़ कम उसकी इज्जत तो महफूज थी। इस शख्स ने उस पर अब तक अपना हक भी तो नहीं जमाया था। उसे सोच में डूबा देख डैमन के लबों पर नामहसूस सी मुस्कुराहट ने छप दिखलाई थी। ठीक है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, लेकिन आप मेरे से ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो कंफर्टर नाक तक खींचते कनखियों से उसे देखते बोली तो वो गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। हुक्म दे रही हो? गहरा मुस्कुराया। नहीं तो, तुम्हें इजाज़त है। इन 3 लफ्ज़ों ने उसकी आंखों में मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर अमर कर दिया था। उसकी बात पर हूर का दिल शिद्दत से धड़कने लगा। दिल के किसी कोने में उस शख्स से मोहब्बत की कली जो खिली थी वो सरशारी से झूमने लगी थी, मगर ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही था, क्योंकि वो अपने दिल को डांट कर खामोश करवाती दूसरी तरफ करवट ले गई थी। मगर कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि वो किसी की गर्म आगोश में थी, और यकीनन वो किसी और की नहीं बल्कि उसके शौहर की गिरफ्त थी। मगर ज़्यादा देर वो जाग ही ना रह सकी, क्योंकि उसे नींद की सख्त ज़रूरत थी, और नींद तो कहीं भी आ जाती है, चाहे दुश्मन की कछार में ही क्यों ना सही। उस सुबह का निकला रात गए घर आया था। शहरजाद डर के मारे कायान के कमरे में छुपी बैठी थी कि उस शेर से सामना ना ही हो तो अच्छा है। सुबह गुस्से में थप्पड़ तो मार बैठी थी, मगर अब पछता रही थी कि ऐसा करने की आखिर क्या ज़रूरत थी। अगर वो उसे ज़बान ना लड़ाती तो उनकी लड़ाई इस हद तक ना पहुँचती। अभी वो कायान का सर थपकते यही सोच रही थी जब दरवाज़ा खुलते बारान अंदर दाखिल हुआ। नीम अंधेरे में भी साफ जाहिर हो रहा था कि उसके माथे पर नावारगी की शक्लें थीं। वो धीरे कदम चलते उसके करीब आया और उससे गहरी आवाज़ में बोला, अपने कमरे में चलो। उसकी बात तो जैसे उसके जिस्म से रूह खींच लेने के मुतरादिफ थी। मैं यहीं ठीक हूँ, कायान के पास। आप जाइए, मैं यहीं सोऊंगी। वह नज़र चुराती कायान का सर तेज़ी से थपकती बोली, जो गहरी नींद सोया था, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है, इसलिए एक दफ़ा में ही बात मान लो तो बेहतर है। अगर मैं लेकर गया ज़बरदस्ती तो तुम्हें ही पसंद नहीं आएगा। वह सुर्ख निगाहों से उसे देखता हुआ लब भींचते बोला, मैंने कहा ना मुझे। इससे पहले कि वो उसको दोबारा मना करती वो कुछ कहे सुने बगैर एकदम झुका और कायान के पास नींद दराज लेटी शहरजाद को झटके से बाजू में भर गया कि शहरजाद के चीख मुंह से निकलते निकलते बची। फौरन हाथ उसे गर्दन में हिमायल किए कहीं कहीं गिर ना जाए, और जब्त होते उसके कान में गुर्राई, नीचे उतारो मुझे, ये क्या बदतमीज़ी है। लेकिन वो उसकी सुनी अनसुनी करते उसे अपने कमरे में ले जाने लगा। ये तो इसके आगे कुछ नहीं मिसेस,
جو آپ نے صبح میرے ساتھ کی ہے۔ وہ بنا اسے دیکھے اسے صبح کا منظر تر و تازہ کروا گیا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس کی آغوش میں جھٹپٹانے لگی تھی، مگر باران نے بھی اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر پھینکا تھا کہ وہ اپنی کمر ملتی رہ گئی تھی۔ یہاں لانے کا مقصد؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ جب باران نے اس کے آگے ایک پیکٹ پھینکا، اس نے ناسمجھی سے کھول کر دیکھا تو اندر پیرس کے ہنی مون ٹکٹ تھے۔ لفافہ ایک دم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ باران نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تمہارے پاس انکار کا کوئی جواز ہے؟ کیونکہ یہ خالص طور پر تمہاری ساس نے ارینج کیا ہے، جنہیں تم نہ نہیں کر سکتے۔ باران جان بوجھ کر اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے بولا، کیوں؟ آخر کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ ہے ہی کیا ہمارے درمیان؟ نہ ہی ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور نہ ہی ہماری ارینج میرج ہے جو آپ ہنی مون پر جانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں نہیں جانا چاہتی تم آخر؟ باران سامنے صوفے پر بیٹھتا ایک ہاتھ کی مٹھی بناتے اپنی ٹھوری تلے رکھتے بولا، کیونکہ نہیں مانتی میں تمہیں اپنا شوہر۔ یاد تو ہوگا کیا کہا تھا تم نے مجھ سے پہلے دن کہ دور رہوں میں تم سے۔ اب یہ سب کیا ہے؟ ہاں، تمہارے ساتھ ہنی مون تو کیا کہیں بھی نہیں جانا چاہتی۔ تم امی کو منع کر دو ورنہ میں خود کو ہی بہانہ کر دوں گی اگر تم سے کچھ نہیں ہوتا تو۔ شہرزاد نے پھٹتے دماغ سے کہا۔ ایک دفعہ محبت جیسے زہر سے ڈسی جا چکی تھی، اب دوبارہ وہ غلطی دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ باران وہاں سے اٹھ کر اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنی طرف کھینچا کہ وہ بیڈ سے اٹھتی جھٹکے سے اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی اور بولا، مائی وائفی، تمہیں کیا لگا تھپڑ کا بدلہ لیے بغیر اتنی آسانی سے بخش دوں گا میں تمہیں؟ باران سائیکل ہوں میں، بخشتا تو بالکل بھی نہیں۔ اس لیے تمہاری یہی سزا ہے کہ تم میرے ساتھ ہنی مون پہ چلو گی، چاہے مجھے تمہیں زبردستی ہی کیوں نہ لے کے جانا پڑے۔ اس پر اپنے گرفت سخت کرتے بولا، اور اگر میں نہ جاؤں تو کیا کر لو گے؟ کیسے زبردستی کرو گے مائی ڈیئر ہسبینڈ؟ اس سلگتے لہجے میں مگر چیلنجنگ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، کیا تمہیں نہیں پتا میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کر گزرنے والے لہجے میں بولا تو وہ تمسخر سے اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی۔ تو اب دیکھ لو، یہ کر سکتا ہوں میں۔ اگلے ہی لمحے وہ شہرزاد پر جھک گیا۔ شہرزاد نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس کا تو صدمہ ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے خار کھانے والا باران سائیکل آخر اس کے اتنے نزدیک کیسے آ سکتا تھا۔ آئندہ سے ایسا مت بولنا مائی ڈیئر وائفی، اس سے زیادہ کر گزرنے کی جرات رکھتا ہوں اور حق بھی سمجھ تو گئی ہوگی۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو وہ اسے زور سے دھکا دے گئی۔ آئی ہیٹ یو باران، آئی ہیٹ یو، وہ تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ بولی اور اپنے گلابی ہونٹوں کو بری طرح رگڑا تھا۔ تو کون کافر لو کرنا چاہتا ہے؟ ہمارا تو رشتہ ہی نفرت کا ہے۔ وہ آنکھ ونک کرتے اسے جلا کر راکھ کر چکا تھا۔ اپنی حد پار مت کرو باران سائیکل، مت بھولو یہ رشتہ عارضی تھا۔ تمہارے کہنے پر یہ ڈیل سائن ہوئی تھی، اگر بھول کر تو یاد دلا دوں میں تمہیں۔ اگر آئندہ تم میری مرضی کے بغیر میرے قریب آئے تو جان سے مار دوں گی میں تمہیں۔ وہ نفرت سے نتنے پھلاتی ہوئی بولی۔ اس کا تو غصہ ہی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا کہ باران اس کی اجازت کے بغیر اس کے اتنا نزدیک ترین آ گیا تھا وہ کچھ نہ کر پائی۔ مطلب اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، لیکن تمہاری اجازت سے کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے ایک بار پھر قریب آتے ہوئے بولا تو وہ جھٹکے سے دو قدم دور ہوئی، جیسے کسی کرن کو چھو لیا۔ سوچنا بھی مت، وہ پھنکاری تھی۔ سوچ تو میں بہت کچھ چکا ہوں مائی ڈیئر وائفی، بس عمل کرنے کی دیر ہے اور اس پر تم میرے ساتھ عمل کرو گی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا تو شہرزاد اس کے بدلتے رنگ دیکھ کر رہ گئی۔ یہ تو گرگٹ کے رنگ بدلنے کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ کتنا دوگلا تھا یہ شخص، اور وہ ایسے ہی اس کی فکر میں گھلتی جا رہی تھی۔ اچھا کیا جو ایک رگ کا تھپڑ لگا دیا، لیکن اب اپنا کیا غلط لگ رہا تھا، کتنا لگتا تھا اس کا دماغ ہل چکا ہے۔ بھاڑ میں جاؤ، میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، اور ہنی مون پر تو مر کر بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ ٹھاکی آواز سے بند کرتی وہاں سے جا چکی تھی اور وہ محض دروازے کو تکتا رہ گیا۔ ہوٹے کی مسکراہٹ آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی کیونکہ وہاں آنکھ دہک رہی تھی، سلگتی ہوئی آنکھ۔ صبح جب وہ کپڑے بدل کر فریش ہوئی تو ملازمہ نے اسے آ کر خبر دی کہ ڈیمن اس کا ناشتے پر انتظار کر رہا ہے۔ وہ جو اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی اس کی بات پر تھوک نکل کر رہ گئی۔ رات کے مناظر آب و تاب سے واضح ہونے لگے تھے اس کے ذہن میں
چہرہ گلال ہوا تھا۔ خود پر آئینے میں نظر پڑی تو ٹھہر گئی اور دنگ رہ گئی۔ یہ گلال تو کبھی محسن کی محبت سے بھی نہ آیا تھا اس کے چہرے پر، تو اب کیسے؟ جلدی وہ لعنت بھیج کر رہ گئی اپنے دل کی آواز پر، اور جلدی سے دوپٹہ سینے پر پھیلاتی اس ملازمہ کی تقلید میں نیچے بڑھ گئی۔ لیکن جیسے ہی نیچے پہنچی، ڈیمن کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر دو نئے چہرے دیکھنے کو ملے۔ ایک تو لڑکا ہی تھا، لگ بھگ ڈیمن سے تھوڑا چھوٹا، اور دوسری لڑکی تھی جس نے ریڈ ٹائٹ ہاٹ سی شرٹ اور بلیک جینز پہن رکھی تھی۔ آنکھوں پر کیا اسموکی آئیز والا میک اپ اسے تیز ترار بنا رہا تھا۔ بالوں کو ہائی پونی ٹیل میں باندھ رکھا تھا اس نے۔ حور کو پہلی نظر میں خوبصورت بلا لگی تھی، جو کہ وہ تھی بھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ مایا تھی، جو اپنے مایاوی جال سے سب کو قید کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ ڈیمن اس کے چنگل میں قید نہیں ہو پایا تھا۔ وہ ڈیمن کے لیے کام کرتی تھی، مگر اسے کب دل دے بیٹھی وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ لیکن جب سے اس نے سنا تھا کہ ڈیمن زبردستی کسی لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر لا چکا ہے، تب سے وہ جلے پیر کی بلی کی بنی گھوم رہی تھی۔ یہ بات مایا سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کسی قسم کی لڑکی ڈیمن کا دل ایسے ہی نہیں لبھا سکتی۔ آج تک کوئی لڑکی اس کے ساتھ ایک رات سے زیادہ نہیں گزار پائی تھی، لیکن پھر بھی ڈیمن تھا تو مرد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت چھوئی موئی سی لڑکی اس کے پاس ہو اور وہ بالکل بھی اس میں دلچسپی نہ لے؟ ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ اور اب اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس جادوگرنی نے کوئی ضرور جادو کیا تھا ڈیمن پر، جو وہ ایک رات میں اسے اس کی ہی شادی سے اٹھا لایا تھا۔ ابھی تو وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ لڑکی اس کی قید سے بھاگ کر بھی زندہ سلامت اس کے گھر میں موجود تھی۔ کول ڈاؤن مایا، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، میں کیوں اتنی خوفزدہ ہو رہی ہوں؟ وہ بھی اس لڑکی سے جسے نہ پہننے کا سینس ہے نہ ادائیں آتی ہیں۔ بھلا ڈیمن کو قابو میں کیسے کرے گی؟ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ کچھ ہی دن میں ڈیمن کا دل سے بھر جائے گا، وہ خود کو جھوٹی تسلی دیتے بولی، جب اگلے پل ڈیمن نے ہاتھ واک کیا تھا اس کے لیے۔ وہاں کیوں کھڑی ہو جانا، آؤ نا، میٹ مائی وائف لیڈی ڈیمن۔ وہ اسے مخاطب کرتے اس کے لیے نہ صرف اٹھا بلکہ ایک چیئر بھی کھینچ کر خود اسے بٹھایا، اور یہ منظر بھسم کرتی نگاہوں سے دیکھتی مایا کے ہاتھ میں موجود شیشے کا گلاس چھناکے کی آواز سے چکنا چور ہوا تھا۔ ٹھا! حور نے بھی حیرت کی زیادتی سے پھٹی آنکھوں سمیت مایا کے ہاتھ کو دیکھا، جس سے لہو بھل بھل کرتا بہہ رہا تھا، مگر ماتھے پر درد کی ایک شکن تک نہ تھی۔ لیکن آنکھیں واللہ آنکھ دہکا رہی تھیں جو حور کو اپنی لپیٹ میں لے لینا چاہتی تھیں۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے چینل کو، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔